عرف آغاز کنارے چشم حمد و ثنا سے درودوں کی پتیاں رحمت للعالمین کے اسم مبین پر صادق و امین پر قوس قزح کا کل دستہ ہے توصیف سلطان العارفین سخی سلطان باہو کے حضور اور تشکر کے سرخ گلاب حضرت پیر محمد کرم شاہ الحضری کے پائے اقدس میں، جن کے کرم اکرام سے دل و دماغ کی گلیوں میں لوح و قلم کا خرام ہے۔ لوح و قلم کی داستان کچھ زیادہ پرانی نہیں، مجھے وہ دن یاد ہے جب حرف سے حرف ہم لمس ہوا، وصال حروف کے افق سے لفظ طلوع ہوئے اور جگنوؤں کی طرح رات کے کاغذ پر جگمگانے لگے۔ زمین پر کہکشاں اتر آئی، تتلیوں نے رنگوں کی، گلابوں نے خوشبو کی اور ماہتابوں نے روشنیوں کی تاریخ رقم کی۔ ماضی کے مردوں کی ہڈیاں، حال کے چمکتے ہوئے سکے اور مستقبل کے ثمرور شاخچے ایک ہی ہار میں پرو دیے گئے۔ یہ معجزہ پہلی بار کرۂ ارض پر قلم کی نوک سے ٹپتی ہوئی روشنائی سے نمودار ہوا۔ صدر اسی ہار پرونے کو کہتے ہیں، اسی سے اساطیر کا لفظ خلق ہوا، جس نے زمان کو مکان کی گرفت سے نکال کر بے کرانی کی ویرانی میں پھینک دیا۔ سورج کے ماتھے کی آگ اگلتی آنکھ کیا جانے کہ سلسلہ روز و شب کیا ہے، گزرا ہوا کل اور آنے والا کل کس نے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا ہے۔ اس کی آنکھ کیوں نگار خانہ لوح و قلم کی تصویریں دیکھ لیتی ہے؟ شاید صرف اس لیے کہ اس پر وہی غم کے صحیفے نازل ہوئے ہیں جنہیں قلم کے فرشتے نے زمین پر اتارا ہے، جس کے سبب درختوں پر پھول اترے ہیں، دل شاعر پر درد عالمگیر کا نزول ہوا ہے، موسموں کا رزق دونوں پر بہم نازل ہوا، پھول اترا شاخ پر اور مجھ پہ غم نازل ہوا، اپنے اپنے وقت پر دونوں ثمر آور ہوئے، پیڑ کو ٹہنی ملی مجھ پر قلم نازل ہوا۔ موسموں کا رزق دونوں پر بہم نازل ہوا، پھول اترا شاخ پر اور مجھ پہ غم نازل ہوا، اپنے اپنے وقت پر دونوں ثمر آور ہوئے، پیڑ کو ٹہنی ملی مجھ پر قلم نازل ہوا۔ ایک تو وہ دریائے سندھ ہے جس کی روانی موج موج پہاڑوں کا جگر چیرتی ہوئی، شیروں کی طرح دھاڑتی ہوئی، آہنی چٹانوں سے ٹکراتی ہوئی، سنگلاخ زاروں میں نت نئے راستے تراشتی ہوئی، کالا باغ کے مقام پر جب کوہساروں سے باہر آتی ہے تو میاں والی کے میدانوں کی سبک خرامیاں پہن لیتی ہے۔ مگر ایک اس سے بھی عظیم تر دریائے سندھ ہے، وہ علم و ادب کا دریائے سندھ ہے جس کا دوسرا کنارہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ وہ دریا ہے جو روحوں کو سیراب کر رہا ہے، دماغوں میں بہہ رہا ہے، جس کے میٹھے پانیوں نے زندگی کی آبیاری کی ہے، جس کی سبک خرامی نے میاں والی کے تہذیب کو چلنے کا ہنر سکھایا ہے۔ مجھے گولائی میں تراشی ہوئی نمل جھیل کی سفید پہاڑیوں کی قسم، مجھے کھجور کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح افق کی چشمہ جھیل میں گرتے ہوئے جان کی قسم، مجھے کوہ سرخ کی بے آب و گیا چٹانوں پر بہتے ہوئے جھرنوں کی ارد گرد پتھروں پر اگی ہوئی روئیدگی کی قسم، مجھے نمک کی کان کنوں کی نمک میں گھلتی ہوئی ہڈیوں کی قسم،
مجھے کندیاں کے جنگلوں میں صبح سویرے شور مچاتے ہوئے کالے تیتروں کی قسم، مجھے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف بننے والے عوامی محاذ کی قسم، مجھے برکتوں بھرے سلطان زکریا کے مزار کی قسم، مجھے میاں والی کے خودسر شاعروں اور سر پھرے ادیبوں، عمل کرنے والے دانشوروں اور عالموں کی قسم، مجھے اپنی یعنی منصور افاق کی قسم کہ لوح و قلم کے اس خوبصورت دریا نے میاں والی کی خوبصورت تر تہذیب کو موج موج خوبصورت ترین بنا دیا۔ میں اسی تہذیب کا ایک نمائندہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہوں، اور یورپ کی گناہ آباد بہشت میں چیخ چیخ کر کہتا پھر رہا ہوں، وحدت کے عزلدار یہ کثرت کے ابدزار، ہم ہی سے دھنک رنگ ہیں، ہم ہی سے کرم بار، ہم عالم لاہوت کی خوشبخت سحر ہیں، ہم حرکت افلاک ہیں، ہم ثابت السیار، ہم حسن نزاکت کی چہکتی ہوئی تاریخ، ہم کرتبہ اور تاج محل کے در و دیوار، ہم کاسہ مجذوب ہیں، ہم دھجیاں دھج کی، ہم روند کے پاؤں سے نکل آئے ہیں دستار، ہم کن کی صدا ہیں، ہمیں لولا کا نغمہ، ہم وقت کے گنبد، ہمیں بازی چائے اسرار، ہم لوگ سراپا ہیں کرامت کوئی منصور، ہم قرب خداوندی کے احساس کا اظہار۔ اور اب کچھ شکریہ ان کے لیے جن کی محبت اور شفقت میرے لیے سرمایہ جاں ہے۔ سب سے پہلے عقیدتوں کے چراغ پیر محمد امین الحسنات شاہ کے بام بلند پر فروزاں کرتا ہوں۔ اس کے بعد لمحہ موجود میں کائنات صحافت کی صبح تاب شخصیت جناب مجیب الرحمن شامی کے پاؤں میں محبتوں کے گل و گلزار بکھیرتا ہوں۔ جناب سہیل وڑیچ کے سامنے تشت گل ہائے فکر و خیال رکھتا ہوں، جن کا انگ انگ تماد ذات کی غیر فانی جدوجہد سے بھرا ہوا ہے۔ رؤف کلاسرا کے نام پیر فرید کی چاندنی بری روہی، ہلکے ریگزار میں بکھرے ہوئے سسی کے نقش پا اور دامان میں کھلتے ہوئے پیکر کے پھول پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر شکرا صدف کے لیے نیلی بار سے لے کر ساندل بار تک پھیلے ہوئے سرسبز و شاداب میدان، اور پروفیسر راشدہ مہین ملک کے لیے سرے کی دھرتی کے میٹھے بول، امجد علی خان کے لیے میاں والی کی فضائے نور میں پھیلی ہوئی روشنیاں، قمر نقوی کے لیے آئرلینڈ کی صبحیں، اور امجد شیخ کے لیے سویڈن کی راتیں، تنویر حسین ملک کے لیے اسلام آباد کے پر رونق گلزار، آغا نثار کے لیے لاہور کی شام، محمود پاشا کے لیے درہ جہلم کی موج موج، اور اب کچھ ممنونیت کی خصوصی مشعلیں طاہر چودھری اور صابر رضا کے راستوں پر، اور ایک نام میں بھول رہا ہوں، جناب ڈاکٹر سعادت سعید کا بھی انتہائی مشکور ہوں، تمام عقیدت کے پھول ان کے نام۔ خصوصی ممنونیت کی کچھ خصوصی مشعلیں طاہر چودھری اور صابر رضا کے راستوں پر، جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا۔ میں ان کی محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں پیر سید لخت حسنین شاہ، احسان شاہد، آصف سلیم مٹھا، زرین گل، ڈاکٹر اکبر ملک اور عبدالرزاق ساجد کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جن کی محبتیں میرے راستوں میں روشنیاں اور خوشبوئیں پھیلا رہی ہیں۔ شکریہ۔